شاہ جود و سخا غریب نواز، میرے مشکل کشا غریب نواز۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اگر اسے قریب سمجھتے ہیں تو کہیں گے ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ اور تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنے اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ سرکار خواجہ غریب نواز کی کرامات، سرکار خواجہ غریب نواز کے زندگی کے بہت سارے حصے اور نمونے پڑھے اور سنے ہوں گے۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے درسی عمل اور ان کے انقلابی تبلیغ اور ساتھ ہی ان کے اخلاق و آداب اور ان کے فکر اور نظریے کے متعلق کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ آخر وہ غریب نواز جو اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر جب قدم رکھے تو کوئی اپنے گھر میں انہیں جگہ دینے والا نہ تھا، کوئی ان کا استقبال کرنے والا نہ تھا، جس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے اٹھا لیا جاتا تھا، جس انا ساگر سے پانی پیتے منع کر دیا جاتا تھا۔ آخر ان کے مقابلے میں جادوگروں کو کھڑا کیا گیا، دیو جن کو کھڑا کیا گیا، جوگی جیوال کو ان کے مقابلے میں بھیجا گیا، قتل کرنے کے لیے ایک ڈاکو کو ہتھیار دے کر کے ان کے محفل میں بھیجا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آخر سرکار خواجہ غریب نواز کی زبان میں وہ کیسی تاثیر تھی کہ کل غریب نواز کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، کوئی اپنے گھر میں اور در میں جگہ دینے والا نہیں تھا، لیکن وہ کون سا کارنامہ غریب نواز نے دیا ہے کہ آج ہر گھر میں معین الدین کا چراغ روشن ہے۔ وہ کون سا کارنامہ ہے کہ آج ہر ہندوستانی کے لبوں پر خواجہ غریب نواز کے نعرے نمودار ہوتے ہیں۔ آخر وہ کون سے کارنامے ہیں جس کی وجہ سے غریب نواز کی چوکھٹ پر صرف وہی نہیں جاتا ہے جو مسلمان ہے، بلکہ جو کلمہ نہیں پڑھتا ہے وہ بھی غریب نواز کی دربار میں جا رہا ہے۔ آخر وہ کون سا عمل اور کردار پیش کیا تھا، آپ میری زبانی اسے مختصر انداز میں سماعت فرمائیے۔ 537 ہجری میں باختلاف روایت سیستان کے علاقے سجس کی زمین پر سرکار خواجہ غریب نواز ایک سید گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ باپ کا نام سید غیاث الدین ہے، ماں کا نام ام الورا بی بی ماہ نور کے نام سے جانی جاتی تھی۔ سرکار خواجہ غریب نواز جس علاقے اور بستی میں پیدا ہوئے وہ علاقہ کوئی معمولی علاقہ نہیں تھا، عالموں کا علاقہ تھا، تقوی شعار کا علاقہ تھا، متقیوں کا علاقہ تھا، پرہیزگاروں کا علاقہ تھا، تہجد گزار کا علاقہ تھا، علم والوں کا علاقہ تھا، فقہ والوں کا علاقہ تھا۔ وہ غریب نواز جن کی بستی کے عوام کا یہ عالم تھا کہ ان کے نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی، تو پھر غریب نواز جس رات پیدا ہوئے تھے اس رات میں ایک شخص اپنے گھر سے بیدار ہو کر کے جب باہر آتا ہے، پہلے کے دور میں گھڑیاں نہیں تھی، لوگ وقت آسمان کو دیکھ کر کے، چاند کو دیکھ کر کے، سورج کو دیکھ کر کے پہچانا کرتے تھے۔ رات میں نیند کھلتی لوگ آسمان کو دیکھتے، آسمان کی سیاہی سے پتہ لگاتے کہ ابھی عشاء کا وقت باقی ہے۔ الغرض ایسا ہی ہوتا ہے، ایک بندہ اپنی نیند کی قربانی دے کر کے جب وہ رات میں اٹھتا ہے تہجد کی نماز کے پڑھنے کے لیے باہر نکلتا ہے، نظر آسمان کی طرف کرتا ہے تو آسمان میں سفیدی چھائی ہوئی ہے، اجالا چھائے ہوا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، افسوس
افسوس کر رہا ہے کہ میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی، آگے بڑھتا ہے، دوسرے آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، کیوں افسوس کر رہے ہو، کہاں تہجد قضا ہو گئی ہے، دیکھتے نہیں ہو آسمان میں روشنی ہے۔ چوتھا آتا ہے، پانچواں آتا ہے، سب اپنے اپنے وقت میں آ رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جو سحری کے وقت ہم سے رمضان کے مہینے میں سحری کیا کرتے تھے، اسی وقت لوگ اٹھ کر کے نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ آخرکار کئی لوگ جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج آسمان میں یہ اجالے کیسے نظر آتے ہیں، یہ روشنیاں کیسی نظر آتی ہے، یہ سفیدی کیسی نظر آتی ہے، کیا یہ صبح صادق کی سفیدی ہے؟ ہم سب کی نماز تو قضا ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، مسجد کے دہلیز تک قدم کو بڑھاتے ہیں، اتنے میں غریب نواز کے والد حضرت سید غیاث الدین سے ملاقات ہوتی ہے۔ سید غیاث الدین نے پوچھا، والد بزرگوار نے پوچھا، اے میرے قوم کے لوگ، تم لوگ کیا آپس میں چیموں گوئیاں کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ سبوں نے کہا، سید حضور میری نماز تہجد قضا ہو گئی ہے۔ کہا نماز تہجد قضا نہیں ہوئی ہے، بلکہ میرے گھر میں ایک نور والا بچہ پیدا ہوا ہے، جب سے وہ بچہ اس دنیا میں تشریف لایا ہے آسمان روشن و منور ہو گیا ہے، اور یہ آسمان کی روشنی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا میرے گھر کے صحن میں آ کے دیکھو، ذرا میرے گھر کے آنگن میں آ کے دیکھو، میری آنگن روشنیوں سے پر نور ہے، میرے آنگن میں نور پھوٹ رہے ہیں۔ یہ سرکار غریب نواز ہے کہ جب پیدا ہو رہے ہیں تو پورا گھر روشن و تابناک ہو رہا ہے، آسمان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ القرض میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑے پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو 470 ہجری میں پیدا ہوئے، اس کی اتنے سالوں کے بعد، لگ بھگ 60 سالوں کے بعد حضرت غریب نواز پیدا ہوئے۔ زمانہ انہوں نے پایا ہے، ملاقاتیں بھی ہوئی ہے، لیکن آؤ ذرا دیکھو، بڑے پیر سیدنا غوث اعظم کی ولادت کے بعد ایک اور چراغ اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، معین الدین اجمیری کے نام سے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جس مقدس گھرانے میں پیدا ہوئے، کوئی وہ امیر اور دولت مند والا گھرانہ نہیں تھا، ہاں علم والا گھرانہ تھا، تقوی والا گھرانہ تھا، پرہیزگاری والا گھرانہ تھا۔ سرکار خواجہ غریب نواز اپنے والد بزرگوار سے قرآن عظیم کی تلاوت، قرآن عظیم کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں جو باپ ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر گھر میں ایسا ہوتا ہے، باپ خود قرآن نہیں پڑھا ہوتا، اپنے بچوں کو کیا وہ تعلیم دے گا؟ لیکن وہ زمانہ تھا، سیستان کا علاقہ تھا، سجیس کی سرزمین پر قاری قرآن بھی موجود ہے، حافظ قرآن بھی موجود ہے، علماء دین بھی موجود ہے۔ غریب نواز کو قرآن کی تعلیم دینے والا کوئی اور نہیں، ان کے والد بزرگوار ہے۔ صرف 9 سال کی عمر میں سرکار غریب نواز حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ قرآن اتنا عمدہ پڑھتے تھے، اتنا اچھا پڑھتے تھے، جب غریب نواز قرآن عظیم کی تلاوت فرماتے، چلتی ہوئی ہوائیں تھم جایا کرتی تھی قرآن عظیم کی تلاوت سننے کے لیے۔ جب تلاوت کلام ربانی فرمایا کرتے تھے، ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے ٹھہر کر کے قرآن عظیم کی تلاوت فرماتے۔ اتنے حسین لب و لہجے میں بالتجوید قرآن عظیم کی تلاوت کرنے والے غریب نواز کی عمر جب 14 سال کچھ ماہ کی ہوتی ہے، ان کے والد گرامی کا انتقال پرملال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک باغ اور ایک پنچکی چھوڑ جاتے ہیں۔ اس باغ کی رکھوالی غریب نواز کر رہے ہیں، اس باغ میں پانی غریب نواز دے رہے ہیں، اس باغ میں غریب نواز پتوں کو اور پھلوں کو توڑ کر کے تقسیمیں کر رہے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز کا دستور تھا، وہ صبح صبح باغ میں چلے جایا کرتے تھے، باغ کی صاف صفائی اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ ایک بار قرآن عظیم کی تلاوت اسی باغ میں بیٹھ کے کر رہے تھے، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ جو پتے اپنے درخت سے جدا ہو کر کے زمین پہ گر رہے ہیں، گرنے سے پہلے ہی وہ پتے اٹھ جا رہے ہیں، خود بخود درختوں میں پانی دیے جا رہے ہیں، پکے ہوئے پیڑ کے اندر سے پھل خود بخود ٹوٹ کر کے ٹوکری میں جمع ہو رہے ہیں، جو کوڑے تھے وہ سب کے سب جمع ہو کر کے ایک سائڈ ہو جا رہے ہیں۔ آخر سرکار غریب نواز سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ان کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں تم کون لوگ ہو، میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں، تم یہ کام کر رہے ہو، میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں، تم ذرا اپنی صورت تو دکھاؤ، تم ذرا اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ تو ان لوگوں نے اپنا چہرہ دکھایا تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں میں تعجب میں ہو گیا، بڑا ہی حیرت زدہ چہرہ تھا، بڑا ہی خطرناک ان کا چہرہ تھا۔ میں نے پوچھا تم کون
लोग हो। उन्होंने कहा कि हम 4 लोग हैं, हम जिन्नात लोग हैं। आप जब एक बाग में आते हैं, कुरान अज़ीम की तिलावत फरमाते हैं, आपकी तिलावत कलाम रब्बानी से हम सरशार होते हैं। यहाँ तक कि आपके कुरान पढ़ने से हमने कुरान पढ़ना सीख लिया है। आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमारे मखदूम हैं, आप हमारे पेशवा हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, हम आपके खादिम हैं। जब आप हमारे उस्ताद हैं तो हम आपकी नौकरी करेंगे, आपके बाग में पानी हम डाल देते हैं, आपके बाग की सफाई हम कर देते हैं, ताकि आप कुरान पढ़ते रहे और हम कुरान अजीम की तिलावत आपकी जुबानी सुनते रहे। कि वो गरीब नवाज है कि कुरान अजीम की तिलावत फरमा रहे हैं तो सरकार गरीब नवाज की तिलावत सुनने के लिए जिन्नात ठहर जाते हैं। अब आओ जरा मुलाहिजा फरमाओ, 14 साल अब 15 साल कुछ माह की उम्र हो रही है गरीब नवाज की। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ कुरान अजीम की तिलावत हासिल करते हैं, कुछ मसाइल सीखते हैं, उलूम ज़ाहिरिया में से कुछ इल्म तफसीर और हदीस को हासिल करते हैं, लेकिन कोई मुस्तकिल मदरसे में पढ़कर रह करके तालीम अभी हासिल नहीं कर रहे थे। लेकिन एक बार जब बाग में तशरीफ लेके जाते हैं, बाग के अंदर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज है, एक मजजूब आदमी बाग के अंदर आता है। हमारे और आपके घर और बाग में अगर कोई अनजान आदमी आए, हमारा पहला सवाल होगा तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो। लेकिन गरीब नवाज ने फरमाया हुजूर आप बड़े बुजुर्ग मालूम होते हैं। उनको देखा पहचान लिया, बड़े अदब से कहते हैं हुजूर आप दरख्त के नीचे बैठ जाए। कहा हाँ मैं आराम करने के लिए आया हूँ। सरकार गरीब नवाज ने उन्हें बैठा दिया। बैठाने के बाद ताजा अंगूर के खोसे को तोड़ करके उनकी खिदमत में पेश फरमा दिया। वो खजूर हजरत इब्राहिम कंदोजी खाते हैं और खाने के बाद अपने बगल की गुदड़ी से एक रोटी के टुकड़े को निकालते हैं और कहते हैं कि ऐ हसन सुन लो कि मैंने ये एक रोटी अपने पीर से हासिल की थी और मेरे पीरो मुर्शिद ने फरमाया था आधी रोटी जिंदगी भर तुम खाना और आधी रोटी एक बच्चे को दे देना। मैं कई सालों से एक बच्चे की तलाश में हूँ, लेकिन आज जब नजर तेरी माथे पे पड़ी है मैं समझ गया कि वो बच्चा तू ही है, कि आधी रोटी तुम ले लो। बड़े पीर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज आधी रोटी को लेते हैं और उस मजजूब बुजुर्ग ने पहले अपने मुंह में उस रोटी को, सूखी रोटी को टुकड़े को चबा करके गरीब नवाज के मुंह में डाल दिया। वो खाते हैं, लुकमा हलक से नीचे उतरता है, दिल की कैफियत बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है। अभी उलूम ज़ाहिर हासिल नहीं किया था, अब दिल में इल्म सीखने का जज्बा पैदा होता है, शौक पैदा होता है। सरकार गरीब नवाज वालिदा माजिदा की खिदमत में जाके अर्ज करती है अम्मा हुजूर मुझे इल्म हासिल करना है, मुझे हदीस हासिल करनी है, मुझे तफसीर पढ़ना है, मुझे फिक़ह पढ़ना है, मुझे मदरसा जाना है। माँ ने इजाजत दे दी, बाप को बेच दिया, पंचक्की को बेच दिया और उस सारी कीमत को अल्लाह की राह में सदका कर दिया। वो सब के सब को खैरात कर दिया। इल्म सीखने के लिए बुखारा चले जाते हैं, इल्म हासिल करने के लिए समरकंद चले जाते हैं। जब चंद सालों में सारे उलूम ज़ाहिरिया को हासिल कर लेते हैं, मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरी तवज्जो के साथ गुफ्तगू समाप्त फरमाइए। सरकार गरीब नवाज उलूम ज़ाहिरिया हासिल कर रहे हैं और हमें ये ज़हन दे रहे हैं कि ये वो सरकार गरीब नवाज है कि इनकी माँ फरमाती है कि जब मेरा बेटा हसन मेरा बेटा मेरे शिकम के अंदर था, मेरे पेट के अंदर था, तो मेरे पेट के अंदर से जिक्र इलाही की आवाज आया करती थी। ये वो गरीब नवाज है जो माँ के पेट से वलीउल्लाह है, जो माँ के पेट यानी पैदाइशी वली है, उसके बावजूद भी समरकंद जा रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए, बुखारा जा रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए। ये वो गरीब नवाज है कि पेट के अंदर से ही अल्लाह 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 की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। हमें ये ज़हन और फिक्र दे रहे हैं कि वली वो होता है जो साथ साथ ईमान के इल्म और तकवा भी हासिल करता है। बगैर इल्म के कोई वली नहीं होता। आपने सरकार गौसे आजम के किस्से को सुना होगा कि माँ के पेट से 70 पारे के हाफिज होने के बावजूद भी जिलान की सरजमीन को छोड़ करके बगदाद मुअल्ला इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली, कि मैं इल्म सीखता रहा हत्ता सिरतु कुतबा, यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। इल्म के एक वकार है, इल्म की एक शान है, इल्म की एक
عظمت ہے. سرکار غریب نواز علوم ظاہریہ کو حاصل کر لیتے ہیں. جو ولی ہوگا وہ ضرور عالم ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ولی ہو اور عالم ہو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. غریب نواز علوم ظاہریہ کو حاصل کرنے کے بعد اب انہیں ایک پیر کی تلاش ہوتی ہے, ایک مرشد کی تلاش ہوتی ہے. مرشد کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. مرشد کی تلاش میں نکل کر نیشا پور کی سرزمین پر جاتے ہیں. نیشا پور کی سرزمین پر ایک علاقہ تھا ہرول, جس کو آج ہارونی کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں ایک بزرگ حضرت خواجہ عثمان رہا کرتے تھے, مشہور ہے خواجہ عثمان ہارونی سے. سرکار خواجہ عثمان ہارونی کے پاس جاتے ہیں. مختصر بیان کرتا ہوں بڑے پیر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کے پاس جب پہلی بار گیا تو پیر و مرشد نے بڑے ادب سے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا. بٹھانے کے بعد میرے پیر و مرشد نے مجھے کچھ وظیفہ دیا. اس کے بعد سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ مجھ کو انہوں نے اپنے سلسلے میں شامل کیا, یعنی مجھے اپنا مرید بنایا, بیعت کیا, چند چیزیں پڑھنے کے لیے دی, سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے دی, پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے دی. پھر فرمایا کہ اے حسن بتاؤ تم کیا دیکھ رہے ہو. غریب نواز کہتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد نے جو وظائف مجھے بتائے تھے, میں نے جب اسے پڑھ لیا اور میرے پیر و مرشد نے سوال کیا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو, تو میں نے کہا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میں سب کا سب دیکھ رہا ہوں. عزیز علی گرامی وقار پھر پیر و مرشد کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ کہ اب کیا دیکھ رہے ہو. کہا کہ زمین کی نچلی سطح یعنی تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک سب کا سب میں دیکھ رہا ہوں. پھر کچھ پڑھنے کو دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اے حسن اب بتاؤ کہ ان 2 انگلیوں کے درمیان یہ جو جگہ خالی ہے, ان 2 انگلیوں کے درمیان تجھے کیا نظر آ رہا ہے. میرے غریب نواز کہتے ہیں کہ ان 2 انگلیوں کے درمیان مجھے 18,000 دنیا اور عالم نظر آ رہا ہے. یہ نظر کرم ہے پیر کا. جب پیر نظر کرم فرما دے تو پوری دنیا نظر آنے لگتی ہے. تو جب یہی معین الدین مدینے والے آقا کے دربار میں گیا ہوگا تو عالم کیا ہوگا. خانے کعبہ میں گیا صدائے غیب آئی تو عالم کیا ہوگا. عزیزان گرامی وقار اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں جو آپ سے یہ کہا تھا, آخر غریب نواز کے اندر وہ کون سی خوبی تھی, وہ کون سی تاثیر تھی کہ زبان سے بولتے تھے لوگ کلمہ پڑھتے تھے. آخر وہ کون سی کوالٹی تھی کہ 95 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کیا. اب یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے صرف اپنے پیر سے بیعت حاصل نہیں کی تھی, بلکہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہ کر کے ان کی خدمت فرمائی تھی. 20 سال رہ کر کے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج ہمارا پیر کھڑا ہوتا ہے, آج ہمارا پیر ہمارے سامنے ہوتا ہے, مسافہ کرتے ہیں, ہم چل دیتے ہیں, لیکن غریب نواز اپنے پیر کی کس طرح خدمت فرما رہے ہیں کہ سفر میں بھی ان کے ساتھ میں ہوتے, حضر میں بھی ان کے ساتھ میں ہوتے, نماز میں بھی ان کے ساتھ میں ہوتے, مصیبتوں میں بھی ان کے ساتھ ہوتے, دریاؤں اور پہاڑوں کا جب وہ سفر کرتے تو ان کے ساتھ ہو گئے, جنگلات اور صحرا بیابان کے سفر میں بھی ان کے ساتھ ہوتے, ہر مشکلات میں ان کے ساتھ تھے, ہر آسانیوں میں ان کے ساتھ تھے. غریب نواز خود کہتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتا تھا اور ایسی خدمت کرتا تھا کہ راستے میں اپنے بستروں کو بھی اپنے کاندھے پہ رکھتا تھا اور اپنے پیر کے بستر کو بھی اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے کے چلتا تھا. تب کوئی جا کے غریب نواز بنتا ہے. اور جو وہ اکثر سفر کیا کرتے تھے, وہ سرکار غریب نواز اور ان کے پیر و مرشد پیدل سفر کیا کرتے تھے. ان کے پیر صاحب کی بات آئی, ایک بات ضرور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چل رہے تھے, سفر میں تھے, ہمارا ایک ایسے علاقے کے پاس سے سب گزر ہوتا ہے جہاں مجوسی لوگ رہا کرتے تھے. ہمیں بھوک کی شدت ہوتی ہے, کھانے کی چیز موجود نہ تھی لیکن آٹے موجود تھے, روٹی بنانے کے لیے آگ کی ضرورت تھی, مجوسی لوگ آگ جلائے ہوئے تھے. غریب نواز کہتے ہیں میرے پیر و مرشد نے کہا اے حسن چلے جاؤ وہاں سے آگ لے کے آؤ. آگ لینے کے لیے جاتے ہیں. مجوسیوں نے کہا ہم یہ آگ بیچنے کے لیے نہیں, ہم اس آگ کی پوجا کرتے ہیں, ہم اس آگ کی عبادت کرتے ہیں, یہ آگ ہم دینے والے نہیں ہیں. غریب نواز جا کے پیر صاحب کو بول دیتے ہیں. خود حضرت خواجہ عثمان ہارونی اٹھتے ہیں, ان مجوسیوں کی محفل
میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے آگ مانگا تم نے نہیں دیا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ آگ جلا دیتی ہے، یہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا ہم اس لیے آگ کی پوجا کرتے ہیں کہ کل جہنم میں یہ آگ ہمیں نہ جلائے۔ کہا اگر یہ بات ہے تو ذرا ہاتھ ڈال کر کے دیکھو، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ کہا ایسے کیسے کر سکتے ہیں، یہ آگ کا کام جلانا ہے، جلائے گی۔ میرے غریب نواز کے پیر خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ آگ کا کام جلانا ہے، جلائے گی، لیکن میرا رب اگر چاہے تو یہ آگ ہمیں نہ جلائے گی، ہمیں نہ جلائے گی۔ کہا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ان پنڈتوں کے قریب میں، ان راہبوں کے قریب میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس بچے کو لیتے ہیں غریب نواز کے پیر اور آگ میں، جو کہ بڑی دہتی ہوئی آگ تھی، مجوسی پوجا کرتے تھے، اس آگ میں چلے جاتے ہیں۔ اب سب کہتے ہیں خود بھی گیا، بچوں کو بھی لے کے گیا، کئی ساعتیں گزر جاتی ہیں، آگے پون گھنٹے گزر جاتے ہیں، صحیح و سلامت باہر تشریف لاتے ہیں، سب کے سب تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ اب بچہ کہتا ہے اے میرے پنڈتوں، یعنی اپنے رہنماؤں، لیڈروں، راہبوں اور اس مجوسی عالموں سے کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم آگ میں جا کر پریشان تھے؟ نہیں، میرے شیخ خواجہ عثمان ہارونی جب آگ کے قریب گئے، انہوں نے ایک آیت پڑھی، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما۔ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بظاہر ہم آگ میں گئے تھے، لیکن جب آگ کے اندر گئے تو ایک باغ تھا، ہم تو باغ میں ٹہلنے کے لیے گئے تھے، اب اس باغ سے واپس آ گئے۔ کہ سرکار خواجہ غریب نواز کے پیر ہے کہ آگ کے اندر جاتے ہیں، اب باہر آتے ہیں، اب وہ پورا جو علاقہ تھا اس کرامت کو دیکھتے ہی سارے کے سارے علاقے والے مسلم اسلام ہو جاتے ہیں۔ اسی پیر کی صحبت میں 20 سال رہنے والا غریب نواز، اسی پیر کی خدمت کرنے والے خواجہ غریب نواز، اسی پیر کی خدمت کرنے والے معین الدین اجمیری سرکار خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مکہ المکرمہ شریف جاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کے پیر کہتے ہیں اے مولا، معین الدین اجمیری کو، معین الدین حسن سجزی کو یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، اس کے آگے تک کام کرانا اب تیرا کام ہے۔ آواز آتی ہے ہم نے تیرے مرید کو قبول کر لیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب میرے خواجہ غریب نواز نے روضہ رسول پہ جا کر سلام محبت کو جو پیش کیا ہے، انداز ہے کہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اندر سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا معین الدین، اے معین الدین۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لقب معین الدین دیا ہے، اور غریب نواز کا جو پیدائشی نام ہے وہ حسن ہے، ان کے ماں باپ نے جو نام رکھا تھا وہ نام حسن ہے، اور جو معین الدین یہ نام آپ سنتے ہو یہ ان کا پیدائشی نام نہیں، یہ نام میرے مصطفیٰ نے مدینے میں حج کر کے غریب نواز کو عطا فرمایا تھا، اور یہ اتنا پیارا نام ہو گیا کہ آج ہر عاشقوں کے دل میں غریب نواز کی محبت اور یہ نام ہر کسی کے زبان پہ زد ہے۔ عزیزان گرامی وقار میرے امام سرکار خواجہ غریب نواز روضہ رسول پر ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے معین الدین، میں نے تمہیں ہندوستان کی سلطنت عطا فرمائی، میں نے وہاں کے لیے تمہیں قطبیت کے لیے چن لیا ہے، تم ہندوستان کی قطب ہو، تم ہندوستان تشریف لے کے جاؤ، ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی آبیاری کرو، ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو پھیلاؤ، ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں کے دل کو روشن و تابناک کرو، ہندوستان کی سرزمین پر ظلمت ہے، کافور ہے، اندھیرا ہے، لوگوں کو اس اندھیرے سے نکال کر روشنی کا راستہ دکھا دو۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز جو ہندوستان میں آئے ہیں خود سے نہیں آئے ہیں، محمد عربی آقا نے انہیں بھیجا ہے، مدینے والے رسول نے انہیں بھیجا ہے۔ اب سرکار خواجہ غریب نواز اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اپنے علاقے کو چھوڑتے ہیں، اپنا علاقہ چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز مدینہ شریف سے بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں، ملک شام جاتے ہیں، ایران میں جاتے ہیں، بغداد جاتے ہیں، بخارا جاتے ہیں، سمرقند جاتے ہیں، نیشاپور جاتے ہیں، جہاں جہاں جاتے وہاں وہاں کے بزرگوں سے ملاقات کرتے، ان سے فیض حاصل کرتے، اپنے ہر کسی بزرگ کے ساتھ ادب و احترام کا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ گویا کہ غریب نواز کو بہت سارے بزرگوں کا فیض ملا ہے۔ ایک کتاب میں یہ بھی آتا ہے کتابوں میں کہ سرکار خواجہ غریب نواز بغداد معلیٰ گئے تھے، یہ ان کا
بڑے پیر کا آخری دور تھا، ملاقات ہوئی تھی، 54 دن تک بغداد شریف میں رہے اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک شیخ محترم بہت قابل بزرگ تھے، ان سے ملاقات کی، ان سے فیض حاصل کیا۔ اب ہندوستان کا رخ کرتے ہیں۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، آج کے دور میں ایک انسان کو یہاں سے بلندیاں پیدل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن سرکار غریب نواز یہ جتنا بھی سفر کیے تھے، مکہ شریف گئے، مدینہ شریف گئے، واپسی میں بغداد میں آئے، نیشاپور آئے، سمرقند آئے، یہ سواری میں سفر نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے جو انہیں پاؤں عطا فرمایا تھا، پیدل سفر فرمایا تھا۔ اور ہندوستان کی سرزمین پر جو سرکار غریب نواز کی آمد ہوئی، وہ بھی پیدل چل کر کے یہاں پہ آئے۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں، وقت کافی کم ہے، 40 درویشوں کو لے کر کے غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ ہندوستان اس وقت بٹا نہیں تھا، پاکستان ایک تھا، بنگلہ دیش بھی ایک تھا، اور یہ سارے ملک، افغانستان بھی ایک تھا، ساتھ یہ ملک تھے، بعد میں ان کا بٹوارا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لاہور کی سرزمین پر سرکار غریب نواز کی آمد ہوتی ہے۔ بہت بڑے بزرگ لاہور کی سرزمین پر، غریب نواز سے پہلے کے بزرگ، غوث اعظم کے پہلے کے بزرگ، اتنے عظیم بزرگ کہ سرکار بڑے پیر سیدنا غوث اعظم نے یہ ارشاد فرمایا، ہاں شیخ عبد القادر نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس بزرگ کے دور میں میں ہوتا، وہ میرے پیر ہوتے، میں ان کا مرید ہوتا۔ اتنے عظیم بزرگ کون ہے؟ لاہور کی سرزمین پر حضرت داتا علی ہجویری، داتا گنج بخش علی ہجویری ہے، یہ سرکار غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، وہاں پہ چلہ کیا 40 روز تک وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ ایک شعر بھی وہاں پڑھتے ہیں فارسی زبان میں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ دلی آتے ہیں، دلی سے اجمیر آتے ہیں، 40 لوگوں کا قافلہ موجود تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بیان کر چکا کہ کتنی مشکلات کا سامنا کر کے غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ ایک انسان اس دور میں آج کی نہیں، 850 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس دور میں سفر کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، رہزنوں سے بچنا ہوتا تھا، ڈاکوؤں سے بچنا ہوتا تھا، بیچ میں پانی آتے تھے، بارش کا موسم ہوتا تھا، طوفانوں کا موسم ہوتا تھا۔ 2 سال میں تو غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے تھے، لگ بھگ سرکار غریب نواز 587 میں ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، بلکہ اس سے بھی زائد ان کی عمر اس وقت 52 سال کی بتائی جا رہی ہے۔ 52 سال کی عمر میں غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، اور یہاں پہ لگ بھگ 46 سال سرکار خواجہ غریب نواز نے زندگی گزاری ہے، اور اس 46 سال کے عرصے میں غریب نواز نے ہندوستان کا نقشہ ہی پلٹ دیا۔ سرکار غریب نواز مدینہ شریف سے واپسی کے وقت اصفہان کی سرزمین پر گئے تھے، وہاں ایک بچے سے ملاقات ہوئی تھی، یعنی ایک اور بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی جن کو ہم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے تھے۔ سرکار خواجہ بختیار کاکی غریب نواز کے مرید خاص اور ان کے خلیفہ ہیں، دلی میں ان کا مزار مقدس ہے، ان کو وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ ایک بچہ وہاں پانی پلانے کے لیے آیا تھا اصفہان کی سرزمین پر، تو غریب نواز نے فرمایا کہ یہ جو بچہ تم دیکھ رہے ہو، یہ ہندوستان کا بادشاہ بنے گا۔ پھر ایک آنے والی حکومت میں غریب نواز کی زبان سے جو بات نکلی تھی، دلی کا بادشاہ جنہیں سلطان شمس الدین التمش کہا جاتا تھا، وہ سرکار خواجہ غریب نواز کے مرید تھے، یعنی حضور خواجہ بختیار کاکی کے مرید تھے، اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ جن کی نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوئی تھی۔ اور حضرت بختیار کاکی نے اپنے وصال کے وقت کہا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے عصر کے پہلے کی سنت جس کی کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ فرض کی بات تو دور کی ہے، سنت غیر موقعہ جس کی قضا نہ ہوئی ہو، میری نماز جنازہ پڑھائے۔ تو اس وقت سلطان شمس الدین التمش نے کہا تھا، اے میرے شیخ، ان رازوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، آپ جاتے جاتے لوگوں میں یہ راز بھی بھاس کرتے گئے۔ الغرض یہ سرکار خواجہ غریب نواز کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر تشریف لاتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جادوگروں کا سامنا کرنا پڑا، اور نیتاؤں کا، وہاں کے ڈاکوؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ پرتھوی راج کا دور تھا، پرتھوی راج نے قتل کرنے کے لیے آدمی کو بھیجا تھا، دیو کو بھیجا تھا، سادی جن کو وہاں پہ بھیجا تھا مقابلے کے لیے، لیکن سب کے سب وہاں پہ جاتے ہیں تو آتے ضرور لیکن کلمہ پڑھ کے آتے ہیں۔ تو غریب نواز کے اندر وہ کون سی خوابی تھی، کون سی کوالٹی تھی
थी, जो सबसे आला क्वालिटी थी गरीब नवाज के अंदर, वो मेरे मुस्तफा का दिया हुआ अखलाक था, मेरे मुस्तफा का दिया हुआ किरदार था। गरीब नवाज ने अपने किरदार के जरिए से हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया है। उससे पहले भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आए थे इस्लाम फैलाने के लिए, तलवारों के जोर से मुसलमानों के अपने हुकूमत के लिए। उससे पहले भी बहुत सारे हमले हुए थे, मुसलमानों की आमद उससे पहले भी हो चुकी थी, लेकिन इस तरीके से मुसलमान नहीं थे जिस तरीके से गरीब नवाज के आने के बाद मुसलमानों की तादाद बढ़ी। वो कैसी बढ़ी? पहले लोग आए थे तलवार लेकर आए थे, अब आए हैं मेरे गरीब नवाज अखलाक लेकर आए हैं। अखलाक का आलम ये होता था कि गरीब नवाज की बारगाह में एक जिन आता है, मुकाबले करने के लिए आता है, तो सरकार गरीब नवाज ने कुछ नहीं फरमाया, कुछ नहीं फरमाया, बस अखलाक का जवाब दिया। वो जितने वारी किया करता था, कभी सांप भेज रहा है, कभी बिच्छू भेज रहा है, कभी दीगर जानवर भेज रहे हैं, लेकिन कोई वार काम नहीं कर रहा है, तो कहता है कि ये जो बाबा है ये कोई मामूली नहीं है। अगर मेरा जादू इन पर काम नहीं कर रहा है, जरूर ये हक पर है, कदमों में गिर करके मुसलमान हो जाता है। जो कि जेबान आता है, मुकाबला करता है, मार खाता है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। अजीजाने गिरामी वकार, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाक़िआत मिलते हैं कि गरीब नवाज की बारगाह में लोग आते रहे, मुशर्रफ इस्लाम होते रहे। गरीब नवाज की बारगाह में एक दो लोग नहीं बल्कि पूरी पूरी बस्ती मुसलमान हो जाया करती थी। अजीजाने गिरामी वकार, एक किसान आता है गरीब नवाज की बारगाह में, आके कहता है कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने, हुकूमत ने मुझ पर टैक्स को आयद कर दिया है। टैक्स का ये आलम ये है कि मेरी कमाई से ज्यादा मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। गरीब नवाज कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। दिल्ली के बादशाह उस वक्त सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जिनका मैंने जिक्र किया, वहां चले जाते हैं। जब वहां दिल्ली पहुंचते हैं, हजरत सुल्तान शमसुद्दीन अपने पीर हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी को लेकर इस्तेकबाल करते हैं और कहते हैं हुजूर कैसे आना हुआ? कहा इसका टैक्स ज्यादा है, बस कम करवाने के लिए आया हूँ। कहा कि इसकी क्यों खबर भी मुझको नहीं है? लग रहा है सिपाहियों ने अपनी तरफ से टैक्स को आयद कर लिया है। आपको आने की क्या जरूरत थी आका? आप सिर्फ एक खत दे देते थे, आप खत भेज देते थे। आप अगर खत भी भेज देते तो मैं इनके टैक्स को खत्म कर देता, माफ कर देता। आने की क्या जरूरत थी? कहा कैसे नहीं आता, क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया है कि किसी मुसीबत ज़दा के काम आ जाना, किसी की नुसरत कर देना, किसी परेशान हाल की परेशानियों को हल कर देना, मुश्किलात में काम आ जाना, मस्जिद नबवी में 2 महीना एतिकाफ करने से बेहतर है। ये कितना बड़ा पैगाम मिला है। आज हम अपने एक दूसरे भाई को तकलीफें देना चाहते हैं, दूसरे को रोना सिखाते हैं, लेकिन ये गरीब नवाज थे, किसी को रोना नहीं देखते थे, सबको हंसा के रखते थे, सबको खुशहाल रखना चाहते थे। लेकिन आज हम किसी की खुशहाली नहीं देखते हैं। कोई खुश है तो हमें जलन होती है, कोई खुशहाल है हमें हसद होती है, कोई अच्छे हालात में है, कोई दौलतें कमा रहा है, रिस्क कमा रहा है, दिल में एक कजासी पैदा हो जाती है। लेकिन वो गरीब नवाज है कि एक किसान को, सिर्फ किसान को माफ करने के लिए अजमेर मुअल्ला से पैदल हम दिल्ली चले जाते हैं और कहते हैं कि अगर हम पैदल जाएंगे, जितने कदम बढ़ाएंगे, हर कदम पे अल्लाह हमें नेकी अता फरमाएगा। कितनी बड़ी सोच अता फरमाई, कितना बड़ा पैगाम अता फरमाया। अब आखिरी बात ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि वो लोग जो हिंदुस्तान की सरजमी पर तलवार के जरिए से, यानी जो बादशाह थे, तलवार के जरिए से हुकूमत करना चाहे, वो हुकूमतें उनकी खत्म हो गई। बादशाह का नाम भी किसी को पता नहीं, लेकिन गरीब नवाज ने वो काम किया है कि हर दिल में गरीब नवाज का नाम जिंदा है, हर घर में गरीब नवाज का नाम जिंदा है। और वो लोग भी गरीब नवाज का नाम लेते हैं जो कहते हैं औलिया अल्लाह कुछ नहीं है, उनसे मदद नहीं मांगनी चाहिए, वो भी गरीब नवाज की तहरीर पे नजर आते हैं, वो लोग भी गरीब नवाज की चौखट पे नजर आते हैं। अब थानवी ने अपनी किताब में लिखा है और एक अंग्रेज के हवाले से लिखा है कि यूरोप से एक अंग्रेज हिंदुस्तान की सरजमी पर आता है, तो यहाँ से मुशाहिदा करने के बाद जब वो अपने इलाके में जाता है, ये अंग्रेजों की आदत होती है, जब कहीं
جاتے ہیں, کوئی چیز انہیں عجیب لگتی ہے, نقشہ کھینچ لیتے ہیں, اس کی ہسٹری کو لکھ لیتے ہیں, واقعات کو لکھ لیتے ہیں, اس کی تحقیق کرتے ہیں, اس کی پی ایچ ڈی کرتے ہیں, اسی میں وہ مگن رہتے ہیں. الغرض اس دور میں بھی ایک انگریز آیا تھا, آج سے 200-300 سال پہلے. وہ انگریز یہاں سے آیا, یورپ گیا, اپنی کتاب میں لکھا, اس کو تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ انگریز کہتا ہے کہ میں ہندوستان میں کئی سال رہا, کئی صوبوں میں میں نے سیر و تفریح کی. ہندوستان میں مجھے سب سے عجیب و غریب چیز جو نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ میں نے دیکھا کہ اجمیر کی دھرتی کے قبر میں ایک شخص لیٹا ہے, اب پورے بھارت میں وہ حکومت کر رہا ہے. وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ میرے غریب نواز ہے کہ غریب نواز کا نام آج ہر ایک کی زبان پر زندہ ہے. کوئی سکھ کیوں نہ ہو, عیسائی کیوں نہ ہو, ہندو اور غیر مسلم کیوں نہ ہو, ہر کوئی غریب نواز کی تحریر پر کھڑے ہو رہا ہے. ہر کوئی غریب نواز کی چوکھٹ پر نظریں جھکا کے کہتا ہے سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے, تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علیہ.